جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اور میرا سوال حضرت مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ پروگرام جو شروع ہوا ہے اس میں ہم جیسے لوگ جو ناقص عقل رکھتے ہیں انہیں بھی کچھ سمجھ بوجھ ہو رہی ہے سیاسی طور پہ. میرا سوال یہ کہ حضرت مولانا مفتی مونی صاحب نے فرمایا کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک طاقت رکھتی ہے، پاور رکھتی ہے کہ وہ حکومت سے صحیح وقت پہ صحیح کام لے سکے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن بجائے اس کے کہ وہ اپنے تمام فرائض جو ہے بر وقت صحیح وقت پر ادا کرنے کے بجائے وہ دھرنے دے دیتی ہے؟ تو کیا ان کے دھرنے دینے سے یہ مسائل کا حل ہو جاتا ہے؟ اور یہ دھرنے دینا کیا شرعی نقطہ نگاہ سے اسلام میں کبھی ہمارے پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ دھرنے دے کے بیٹھ گئے اور اپنے معاملات کو سامنے رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو اوپر لائیں اور اپنی حکومتیں اور اپنی سیٹیں اور گدیاں بچائیں؟ تو کیا یہ حل بہتر ہے، یا یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کیوں نہیں اس پہ اسٹیپ اٹھاتے، ہمارے اکابرین کیوں نہیں اسٹیپ اٹھاتے کہ بھائی ابھی بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھیل، اب ہم جو ہے اس کو اسلامی نقطہ نگاہ سے جو ہے سوچتے ہیں اور اس کا ایک حل نکالتے ہیں اور نیچی سطح سے جو ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ہمارے علماء کرام بڑے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں لیکن ان کی آواز ابھی تک نہیں سامنے آئی، صرف یہ سیاسی لوگ ہی جو ہے وہ سب کھیل کھیل رہے. تو اس حوالے سے مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ کیا اس کا کوئی حل ہے. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور یہ بڑا بر وقت اور بر موقع محل سوال ہے. مفتی صاحب پہلے تو جو سیاسی جماعتوں نے دھرنے دیے اس کا اسلامی نقطہ نظر سے بتائیے کہ جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان سے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس دفعہ تو دھرنا بھی اسلامی پارٹیوں نے دیا، اور ان کو کیا، جو ہماری بہن نے سوال پوچھا، کیا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہیں، کتنے لوگوں کو اس دھرنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ مسئلہ بھی کوئی حل نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو جو لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں ان کا جواب دہ کون ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. پہلی بات ہوئی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی، بات ہوئی اپوزیشن بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اپوزیشن کے افراد کو آسمان سے نہیں اترے، وہ بھی اسی معاشرے میں گرو نہ بھو ہیں. جیسے حکومت کے لوگ اگر کرپشن کر رہے ہیں تو اپوزیشن بھی بدنیت ہے، وہ حکومت کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتی اور اس کی بری پالیسیوں پر تنقید وقت پر نہیں کرتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن دھرنے کے ذریعے سے کوئی مطالبات اگر منظور کراتی ہے تو دھرنا دینا اپنی ذات پہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا کاز دیکھنا ضروری ہے کہ کس کاز کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے. یہ یہاں پر لوگ جمع ہو کر ایک احتجاج جو کی آواز جو بلند کر رہے ہیں اس کی کاز کیا ہے. تو پتہ چلا کاز ملک کی بہتری کے لیے ہے، ملک کی پالیسیاں بہتر ہوں، یا وقت کی حکومت کی پالیسی بری ہے، لہذا اس کو تنقید کرنے کے لیے آپ اگر دھرنا دے رہے ہیں، اس دھرنے کے نتیجے میں آپ ایک بگ وائس بنا کر اگر پہنچا رہے ہیں کہ جس کے اندر کسی کی ذات کا یا کسی کی جو ہے وہ صفات کا یا مال و پراپرٹی کا نقصان نہیں ہو رہا، ان چیزوں کو سب کو انشور کر کے اگر کچھ لوگ جمع ہو کے دھرنا دیتے ہیں اس میں شرعن کوئی مذاکرہ نہیں ہو، اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اجازت ہے. اس کی ایک چھوٹی مثال میں پہلے بھی دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو اس کا پڑوسی بہت ستاتا تھا، تو آپ نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم روڈ پہ آ کر بیٹھ جاؤ اب باہر، اور دروازے باہر اپنا سامان رکھ کے بیٹھ جاؤ، سارے دن وہاں بیٹھے رہو گے، جو گزرنے والا گزرتا پوچھا بھی کیا ہوا، کہا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے. پھر دوسرا کیا ہوا، پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے. یہاں کرتے کرتے وہاں جو 150 لوگ کٹھے ہو گئے. اب جب لوگ کٹھے ہوئے، لوگوں نے دروازہ کھٹ گیا پڑوسی کا، وہ باہر نکل کیا ہوا، یار تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا پڑوسی اتنا تنگ ہے تم سے، دیکھو باہر بیٹھا ہے. اب یہ سمجھو کہ دھرنے کی ایک شکل ہی تھی کہ اجتماع لوگوں کا ایک بگ وائس کی شکل میں اس کے اوپر اس کا ایسا اثر پڑا کہ وہ پڑوسی معافیہ ترافیہ کر کے اس کو گھر لے کے گیا، کہا کہ یار آئندہ میں تجھے نہیں ستاؤں گا. تو یہ گویا کہ یہ ایک نظیر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ایک طریقہ بتا دیا کہ جس سے ایک بگ وائس معاشرے کی اجتماعی وائس ایک پہنچے اور اس کا ایک جائز مطالبہ پورا ہو جائے. تو دھرنا اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک کاز اس کا صحیح ہونا چاہیے اور دھرنا جو ہے وہ ایک نیک نیتی پر ہونا چاہیے جس میں ملک کی پالیسی کو بہتر کرنا مقصود ہو یا علم یا اسلام کا تحفظ مقصود ہو. جیسے ملک ندیم صاحب نے دوسرا دھرنا جو اسلام کے نام پہ ہوا تو وہ ختم نور کے حوالے سے ہوا. تو ختم نور تو ایک بہت بڑا عظیم کاز تھا، اس کاز کی بیس پر ہوا تو وہ ختم نور ہماری ایمان اور جان ہے، لہٰذا اس پہ اگر دھرنا دیا ہے تو وہ بالکل قابل قدر ہے، وہ قابل تنقید اور اعتراض نہیں ہے. باقی یہ انشور کرنا چاہیے دھرنے والوں کو کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کسی کا کوئی جان کا یا مال کا ضیاع نہ ہو.